السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ایک احمدی مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ اس نے یا اسے احمدی گھروں میں پیدا کیا یا احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی. جہاں اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم کا علم اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوا، اور نہ صرف علم ہوا بلکہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند رہنے کی تلقین فرمائی کہ عورت کا حق اسے دو، اس کی عزت کرو، اس سے نرمی اور پیار اور محبت سے پیش آؤ. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے ماننے والے اس خاص صحابی
کو جو نیکی اور تقوی میں خاص مقام رکھتے تھے، بیوی پر سختی کرنے سے منع کریں۔ دیکھیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مددگاروں میں سے تھے، اور بڑا مقام تھا، لیکن بیوی پر سختی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اس ذات سے سختی کی جائے جسے نسلوں کی ذمہ داری جسے نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس عورت کو ایک ادنا چیز سمجھا جائے، وہ عورت جو مومنہ ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے والی ہے، کیوں بلا وجہ اسے سختی کا نشانہ بنایا جائے؟ اس لیے اس کام سے اسے روکو، ان کو سمجھاؤ کہ ایسی عورتوں سے عزت و احترام کا سلوک کرو۔ چنانچہ الہام ہوا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ پھر آپ بعض لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسی سختی اور پابندی کی ہے، یعنی عورتوں پر، کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے، یعنی نوکروں اور بلکہ جانوروں تک سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں۔ غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یہ مت سمجھو کہ عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہے، بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن ہے، اور معاشرت جس کی بیوی کے ساتھ معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ وہ نیکی اور بھلائی کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور معاشرت رکھتا ہو۔ تو یہ ہے اس تعلیم کی ایک جھلک جو اسلام نے ہمیں دی، اور جس کی اس زمانے میں پھر نئے سرے سے تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ہمیں سمجھایا۔ تو اس خوبصورت تعلیم کی مثالیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم کروائی تھیں، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں تم سے سب سے زیادہ بیویوں سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ لیکن جیسا کہ اسلام کے دوسرے احکامات پر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل میں کمی آ گئی، یہی حال اس حکم کا بھی ہوا کہ عورت کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی کوئی وقت نہیں رہی، اس کے حقوق ادا کرو، کیونکہ ایک نیک اور عمل صالح کرنے والی عورت کا مقام ایسا ہے
جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بس اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا عورت کے متعلقہ حکموں پر عمل کرنے میں کمی آ گئی ہے، اس لیے اس رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور زمانے کے امام کو اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف متوجہ فرمایا کہ اپنی جماعت میں عورتوں کے حقوق قائم کرواؤ۔ اس صنف نازک کو جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، جس کے ساتھ سختی اسے کرچی کرچی کر سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، جس کے جسم کی بناوٹ نازک ہے، جس کے جذبات کو بھی خدا تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نرمی اور رافت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ پسلی کی ہڈی سے مشابہ ہے، اس کی اصل شکل سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ بس جب آپ کو ایسے امام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی ہے جس کو اس زمانے میں پھر براہ راست آپ کے حقوق قائم کروانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو پھر آپ کو کس قدر اس خدا کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں دیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں جو تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار احکامات دیے ہیں، بعض جگہ صرف مومنوں یہ کام کرو کہہ کر مخاطب کیا ہے، بعض جگہ عورت مرد دونوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ جہاں بھی یہ حکم ہے کہ اے مومنوں یہ کام کرو، اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو احکامات قرآن کریم میں ہیں وہ تم سب مومن مردوں اور مومن عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بجاوری کی کوشش کرو، اور اگر تم یہ اعمال صالحہ بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی بخش انعامات سے نوازے گا، جو اس زندگی میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بھر دیں گے، اور آخرت میں بھی جیسا کہ وہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، یعنی ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو، لیکن اس انعام کو مشروط کیا ہے پہلے ایمان لانے اور ثابت قدم رہنے کے ساتھ۔ اور ثابت قدم رہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس کی بیعت میں تم شامل ہو گئے ہو، جس اللہ پر تم نے اپنے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے اس کے حکموں پر عمل کرو، اور ایسے عمل کرو جو حقیقی مومنوں کے عمل ہوتے ہیں۔ صالح عمل وہ ہوتے ہیں جو نیک عمل ہوں، نیکی کے راستے پر لے جانے والے عمل ہوں، جو ہر لحاظ سے درست ہوں، ایسے عمل جو ایک دوسرے کے حقوق اور واجبات ادا کرنے والے عمل ہوں، وہ عمل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ ایسے عمل جو موقع اور ماحول کی مناسبت سے کیے جائیں وہ صالح عمل ہیں۔ ایک بات ایک جگہ جائز ہو سکتی ہے لیکن موقع کے مناسب نہیں ہے تو وہ صالح عمل نہیں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی پابندی بھی ہے۔ ایسے پاک عمل اگر ہوں گے تو تبھی وہ ایک مومن کے صالح عمل کہلا سکتے ہیں، اور ایسے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ فلا نحینہ حیاتً طیبہ، کہ یعنی ہم یقیناً اسے ایک حیات طیبہ کی صورت میں زندہ کر دیں گے۔ ایک ایسی زندگی ان کو ملے گی جو انتہائی پاکیزہ ہوگی، جو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو سمیٹتی چلی جائے گی، اور اعمال کا بدلہ
ان اعمال کے مطابق ملے گا جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے مضبوط ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو ان کی خواہش کے مطابق دیتا ہوں. بس نیک اور صالح عمل کرو. اگر نہیں کرو گے تو یہ دنیا کی چیزیں تو عارضی ہیں. ان چیزوں کو جنہیں اپنی زندگی کے اسباب سمجھتی ہو، مقصد سمجھتی ہو، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. جو میں نے تلاوت کی آیت میں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ مرد یا عورت میں سے جو بھی نیکیاں بجا لائے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم یقیناً ایک حیات طیبہ کی صورت میں زندہ کر دیں گے، اور انہیں ضرور ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے جو وہ کرتے رہے. بس دیکھیں، سوچیں، کون بیوقوف ہوگا جو ختم ہونے والے سودے کو لے لے اور ہمیشہ رہنے والے سودے کو چھوڑ دے. بعض دفعہ دنیا میں نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے تنگیوں تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. احکامات پر عمل کرنے کے لیے بظاہر تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر سے یہ سب چیزیں برداشت کر لو گے تو پھر ہمیشہ کی نعمتوں کے وارث بن جاؤ گے. یہ دنیاوی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. تمہارے ایمان میں مضبوطی اور عہد بیعت کو نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہتری کے حالات پیدا کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی بے صبری نہ دکھاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ بے صبری اللہ تعالیٰ کا یا مومنوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں ہی نقصان پہنچائے گی. احکامات پر عمل نہ کر کے جو تم حاصل کرو گے وہ دائمی فائدے کی چیز نہیں ہے. اس دنیا میں ہی تم دیکھو گی کہ اس کے بعد اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. بس اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے نیک اور صالح اعمال بجا لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مصداق بنو کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اور انہیں ضرور ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے جو کرتے رہے. بس ہر احمدی عورت ہمیشہ اپنے سامنے اس بات کو رکھے کہ اس نے اس زمانے کے لہو و لعب اور چکا چون اور فیشن اور دنیا داری کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو اس دنیا کی جنتوں سے حصہ لینے کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کا وارث بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. زمانے کے جس امام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہوئی ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کو بھی ان انعاموں کا وارث بنائیں گی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ملنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں یہ شیطان ہے جس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو ورغلانے کے لیے ان کی ہر راہ میں بیٹھوں گا، اور یہ کام پہلے دن سے ہی کر رہا ہے. شیطان مختلف راستوں سے آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے. اور اس زمانے میں جو آخرین کا زمانہ ہے جس میں شیطان نے مختلف صورتوں میں اپنے دجل سے دلوں میں وسوسے ڈال کر حملہ کرنا تھا، ایک احمدی اور خاص طور پر
احمدی عورت کو اور احمدی بچی کو، جس نے احمدیت کی نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جس پر احمدی نسلوں کی نگرانی کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، اسے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اسے من شر الوسواس الخناس کی دعا بہت کرنی چاہیے، کیونکہ فی زمانہ دجالی اور طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں بڑے زور سے ایسے حملے کر رہی ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اپنی شرارت کر کے، مقصد پورا کر کے دلوں میں وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آج کل کی تعلیم کے حوالے سے یہ بعض نوجوان ذہنوں میں بے چینی شروع ہو جاتی. یاد رکھیں کہ آدم اور حوا کو بھی اسی طرح ہی شیطان نے غلط راستے پر ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تو شیطان نے کہا نہیں، یہ کام کر کے تم کیونکہ دوسروں سے ممتاز ہو جاؤ گے، فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں منع کیا گیا. آخر انسان اس کے دام میں آ گیا اور نقصان اٹھایا. آج بھی شیطان مختلف شکلوں میں آپ کو ورگلا رہا ہے. دنیا کی آسائشوں، سہولتوں اور دنیا داری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کی پرتعیش زندگی کی طرف توجہ دلا رہا ہے، توجہ دلا کر ورگلا رہا ہے. کبھی علم کے بہانے سے یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ یہ علم ضرور حاصل کرو، کبھی معاشی حالات کے حوالے سے غلط نوکریوں کی طرف مائل کر رہا ہے، اور پھر انہی نوکریوں کی وجہ سے بعض عورتیں اپنے خامد اور اولاد کے حقوق کو نظر انداز کر دیتی ہیں. آدم اور حوا نے تو جب وہ کام کر لیا جس کی طرف شیطان نے اسے مائل کیا تھا، تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بہت برا ہوا، ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اللہ کے حکم سے نافرمانی ان پر ظاہر ہوئی تو ان کو اس نافرمانی کے بد نتائج سامنے نظر آنے لگے. تو پھر آدم اور حوا نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یعنی بس اس نے انہیں ایک بڑے دھوکے سے بہکا دیا. بس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں جنت کے پتوں میں سے کچھ اپنے اوپر اوڑھنے لگے، استغفار کرنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. تو یاد رکھیں، بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز ضروری نہیں کہ اچھے نتائج پیدا کرے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن بھیانک نتائج ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس زندگی میں بڑا پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے. اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے تقدس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا مانگ کر ہر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر بہتر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مددگار ہو. کسی بھی ایسے کام کو جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شیطان ضرور انسان کو بہکاوے میں لا کر اسے کروانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کے بہکانے کے انداز مختلف ہیں. مثلا نوجوان لڑکیوں کے لیے جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، ان کو کہتا ہے کہ فلاں علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا
بڑا اچھا کام ہے، بڑا ضروری ہے، حکم ہے کہ ہر مرد اور عورت علم حاصل کرے، لیکن کسی خاص قسم کے علم کے لیے حالات ایسے ہیں جو لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں، ایسا انتظام نہیں جہاں ایک احمدی لڑکی کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی رہائش کا انتظام ہو سکے۔ ایک مکس سوسائٹی ہے، اس میں جب احمدی بچی گھلے ملے گی تو بہرحال اس ماحول کا اثر ہوگا، اپنے والدین ساتھ قریب نہیں ہوں گے، دور دراز کے ملکوں میں ہوگی، اس ماحول کے زیر اثر اس کا حجاب اترے گا، بے تکلفیاں بڑھیں گی جو اب کمزور ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس ماحول کے زیر اثر ایسے خوفناک نتائج بھی سامنے آئے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے تعلقات قائم ہو گئے، جو اگر عارضی ہیں تو ساری عمر کے لیے بدنامی کا داغ زندگی پر لگ گیا، اور وہ خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے بھی شرم کا باعث بنتا ہے۔ پھر شرمندگی کی وجہ سے اس بچی کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی جماعت سے تعلق کم کرتے جاتے ہیں، ماحول احمدی ماحول سے تعلق کم ہو جاتا ہے جس میں دین کا رجحان ہے، اور ایسے لوگوں میں پھر اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے جہاں پھر مکمل طور پر دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے بچے بھی اسی دنیا داری میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر یہ تعلق جو ایک لڑکے اور لڑکی کا ہے شادی کی صورت میں ہے تو پھر ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر لڑکا احمدی نہ ہو تو پھر آئندہ کی نسل احمدی نہیں رہتی، اور یہ احساس کہ ہم نے اپنی جوانی کے جوش میں ایک غلط فیصلہ کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ جوش میں ماں باپ کا یا جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ماں باپ یہ اظہار کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، غیر مسلم لڑکے سے لڑکی بیاہ دو۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ لوگ دین سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں پھر یہ احساس دلاتا ہے کہ اوہو ہم نے تو بہت برا کیا، یہ تو احمدیت کی نسل ہی خراب ہو گئی۔ تو ایک تو وہ صورت ہے جو میں نے بیان کی کہ ایک عمل کی وجہ سے پورا خاندان ہی شیطان کی گود میں چلا گیا اور دین سے کٹ گیا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی بعد جب نتائج سامنے آتے ہیں تو لڑکی کو خود یا اس کے ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ جوانی کے جوش میں یا بچوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں کی وجہ سے جو ہم نے ایک کام کیا تھا اس نے تو ہماری نسلوں کو دین اور خدا سے دور پھینک دیا ہے۔ تو ایک جائز کام ہے تعلیم حاصل کرنا، حکم ہے کہ تعلیم حاصل کرو، لیکن اس تعلیم کی وجہ سے جو روشن دماغی بعض دفعہ نام دے دیا جاتا ہے، ان شرائط پر عمل نہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے تقدس کے لیے مقرر فرمائی ہیں، شیطان کے وساوس کی وجہ سے جو خود ساختہ اپنے آپ کو ڈھیل دی تھی دینی تعلیم سے ہٹ کر، ایک صحیح کام کو کے غلط نتائج سامنے آ گئے، اور اس غلط نتائج کی وجہ سے یہ جو ایک صحیح عمل ہے غیر صالح عمل ثابت ہو گیا۔ شادی کرنا بھی ایک حکم ہے، لیکن شادی دین سے دور لے جانے والی ثابت ہو تو یہ صالح عمل نہیں ہے۔ اسی طرح احمدی لڑکے بھی جو اپنی شادیوں میں اپنی پسند دیکھ کر غیر مسلموں یا غیر احمدیوں لڑکیوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے یہ عمل ہیں، اگر انہوں نے شادی کے بعد اپنی بیویوں کو احمدیت اور دین پر قائم نہیں کیا تو غیر صالح عمل بن جاتے ہیں۔ بس ہر جائز کام ہر ایک کے لیے صالح عمل نہیں بن جاتا، بس ان باتوں پر ماں باپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان بچوں کو بھی۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، بعض ایسے واقعات ہو جاتے ہیں
جو اس قسم کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے، یہ ایک انتہا ہے جو اکا دکا کہیں نظر آتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا مثال دی ہے، لیکن فکر پیدا کرتی ہے. اور صرف تعلیمی اداروں میں جا کر ہی نہیں، ویسے بھی بعض جگہوں پر کام کرنے کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا دوستیاں پیدا ہونے کی صورت میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو احمدی لڑکے اور احمدی لڑکی کو اپنا ماحول چھوڑ کر غیروں میں شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا خود اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض احمدی لڑکیاں اپنی آزادی کے حق کے اظہار کے طور پر غیروں سے شادی کر لیتی ہیں. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اجازت تو ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ ملا کر کافر بھی قرار دیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق قائم کر کے تم اپنی نسلوں کو خراب کر لو گے. بس یہ بڑے سوچنے والی باتیں ہیں. بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعد میں ایسے لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور خط لے کر مجھے بھی پریشان کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسے فیصلے جذبات کے بجائے دعا سے کرنے چاہیے. اور یہ ازدواجی رشتہ قائم کرنا تو ایسا معاملہ ہے جو بہت سوچ سمجھ کر اور دعا کر کے کرنا چاہیے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرنے لگو تو نہ دولت دیکھو، نہ صورت دیکھو، نہ خاندان دیکھو. جو دیکھنے کی چیز ہے اور جس پر تمہیں غور کرنا چاہیے وہ دینداری ہے، اسے دیکھو. بس اگر یہ معیار بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح ہمارا معاشرہ مکمل طور پر پاک لوگوں کا معاشرہ بن جاتا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک احمدی بچی اور ایک احمدی عورت کا ایک تقدس ہے، اس کی حفاظت اس کا کام ہے. کوئی ایسا کام نہ کریں جو دین سے دور لے جانے والا ہو. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے تقدس پر حرف آتا ہو. عورتوں کو کام کرنا ہے، یہ منع نہیں ہے. مثلا نوکریاں کرنا، تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر ایسے کام کریں گی جن سے بند چائے نکلتے ہوں تو وہ منع ہے. اس لیے ایسے کام کریں. پڑھائی میں ایسی لائنیں احمدی بچیاں چنیں جو ان کو فائدہ دینے والی ہوں اور انسانیت کو بھی فائدہ دینے والی ہوں. اب مثلا بعض علم ہیں، جیولوجی ہے، اس طرح کے اور جن کے ساتھ بڑے مفید علم ہیں یہ، لیکن ان کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. ریسرچ کے لیے کئی دن بیابانوں میں پھرنا پڑتا ہے. تو ایسے علم کے بجائے جس میں ٹور پر جانے کی وجہ سے ہر وقت ماں باپ کو دھڑکا لگا رہے، بہتر ہے وہ علم حاصل کیا جائے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، یعنی علم الابدان اور علم الادیان. احمدی بچیاں پڑھائی میں عموماً ہوشیار ہوتی ہیں. انہیں میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دین کی تعلیم تو ہر احمدی مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے. اس سے دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچانے والی ہوں گی. بچیوں کے لیے لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے زبانیں سیکھنا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس سے بہت فائدہ ہوگا، جماعت کو بھی فائدہ ہوگا، ترجمے کرنے والی میسر آ جائیں گی، دنیا کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو بچیوں کو ایسے مضامین لینے چاہیے جو ان کے لیے، انسانیت کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوں. اور سب سے بڑھ کر دین سیکھنے کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. اس سے جو فضول قسم کی باتیں، دوسروں کا استہزاء اور تمسخر، مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا جو ہے، اس سے بھی جان چھٹ جائے گی. دنیا داری کی باتوں اور اپنے پیسے دکھانے یا دوسرے کے بہتر حالات دیکھ کر کڑنے اور انہیں نقصان پہنچانے کی عادتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اگر ہر احمدی عورت اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کر لے کہ اس نے ہر صورت میں
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور اپنے اندر نیک اعمال کو جاری کرنا ہے، صالح اعمال کو جاری کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ دنیا میں احمدیت کس تیزی سے پھیلتی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت دنیا کو ایک خدا کی پہچان کروانے کی ضرورت ہے اور اس میں دنیا کی بقا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں کہ آپ کا ہر عمل خالصتاً للہ ہو جائے۔ آپ دنیا کو یہ بتانے والی بن جائیں کہ دیکھو یہ تبدیلی ہمارے اندر اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب پر عمل کرنے والی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ اس لیے اگر تم بھی اپنے خدا سے ملنا چاہتی ہو، اپنے دلوں کی بے چینی دور کرنا چاہتی ہو، تو اس طرف آؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہیں ورغلا رہا ہے، تمہیں دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں دکھا کر دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ دنیا تمہارے کسی کام آئے گی، یہ دنیا داری کے اعمال تو صرف جہنم کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ جنت میں جانے اور اس دنیا میں بھی سکون قلب حاصل کرنے کے لیے نیک اور صالح اعمال کام آئیں گے۔ تو اس طرح جب آپ دنیا کو پیغام پہنچانے والی ہوں گی تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہی ہوں گی وہاں اپنی نسلوں کی بھی ضمانت حاصل کر رہی ہوں گی کہ وہ نیکیوں پر قائم رہنے والی ہیں اور ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنے والی رہیں گی۔ لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنے اندر اعمال صالحہ بجا لانے کی روح پیدا کرنی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں کے بھی معیار قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کے بھی معیار قائم کریں۔ اب ایک پردے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے تقدس کی حفاظت کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو آپ ہی آپ بے اختیار ظاہر ہوتی ہو۔ تو اس میں ایک تو یہ بتا دیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کا ننگ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ جین بلاؤز پہن کر اگر باہر نکلتی ہیں تو غلط ہے۔ بعض مائیں اپنی بچیوں پر توجہ نہیں دیتی اور کہتی ہیں ابھی چھوٹی ہے، حالانکہ 12-13 سال کی عمر کے بعد لباس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر سے گزار کر ڈھانک کر پہنا کرو۔ تو پردہ کا ایک ایسا حکم ہے جس کا قرآن کریم میں مختلف زاویوں سے مختلف جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح احمدی بچیوں اور عورتوں کو توجہ دینی چاہیے اس طرف۔ جن باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر احکام دے دیے ہیں ان کے عمل صالح ہونے کے بارے میں تو ایک مومن عورت کے دل میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بجا لانے اور اس پر عمل کرنے پر ذرہ بھر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے اسائلم حاصل کر کے یہاں آنے والی یا بعض جلسے پر آنے والی عورتیں بھی میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں کس احساس کمتری کے تحت ایئرپورٹ سے نکلتے ہی نقاب اتار دیتی ہیں، اور جو دوپٹے یا اسکارف لیتی ہیں وہ بہرحال اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے صحیح طور پر پردہ ہو سکے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ سر سے ڈلک رہا ہوتا ہے، پھر میک اپ بھی کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عورت مثلا ڈاکٹر ہے یا کسی اور پیشے میں ہے اور اپنے پیشے کے لحاظ سے ہر وقت اس کو نقاب سامنے رکھنا مشکل ہے تو وہ تو ایسا اسکارف لے سکتی ہے جس سے چہرے کا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکے اور اس کے کام میں بھی روکنا پڑے، لیکن ایسی صورت میں پھر بھرپور میک اپ بھی چہرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک عورت جو خانہ دار خاتون ہے، پاکستان سے پردہ کرتی یہاں آئی ہیں، یہاں آ کر نقاب اتار دیں اور پھر میک اپ بھی کریں، تو یہ کس طرح یہ عمل پھر کسی طرح وصال عمل نہیں کہلا سکتا۔ ایسی عورت کے بارے میں یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے بجائے دنیا کو دین پر مقدم کر رہی ہے۔ ماحول سے متاثر زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ شرم آتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں یورپ کی ماحول میں پڑی بچیاں جو ہیں
عورتیں جو ہیں وہ ان پاکستان سے آنے والی عورتوں سے زیادہ بہتر پردہ کر رہی ہوتی ہیں. ان لوگوں سے جو پاکستان یا ہندوستان سے آئی ہیں ان کے لباس اکثر کے بہتر ہوتے ہیں. وہاں جو برقع پہن رہی ہوتی ہیں اگر تو وہ مردوں کے حکم پر اتار رہی ہوتی ہیں تب بھی غلط کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے خلاف مردوں کے کسی حکم کو ماننے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ عورتیں خود ایسا کر رہی ہیں تو مردوں کے لیے بھی قابل شرم بات ہے. ان کو تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا ایک احمدی عورت کا ایک تقدس ہے، اس کی حفاظت کرو، نہ کہ اس کے پردے اترواؤ. بس ہر قسم کے کمپلیکس سے آزاد ہو کر مردوں اور عورتوں دونوں کو پاک ہو کر یہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے پردوں کی حفاظت کریں. ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کو اس بات سے ہی نمونہ پکڑنا چاہیے کہ غیر مذاہب سے احمدیت میں داخل ہونے والی عورتیں تو اپنے لباس کو حیادار بنا رہی ہیں. جن کے لباس اترے ہوئے ہیں وہ اپنے لباس بڑے ڈھکے ہوئے لباس پہن رہی ہیں اور احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور آپ اس حیادار لباس کو اتار کر ہلکے لباس کی طرف آ رہی ہیں جو آہستہ آہستہ بالکل بے پرد کر دے گا. بجائے اس کے کہ دین کے علم کے آنے کے ساتھ ساتھ روحانیت میں ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے سے بڑھ کر پابندی ہو، اس سے دور ہٹنا سوائے اس کے کہ دوبارہ جہالت کے گڑھے میں گرا دے اور کچھ نہیں ہوگا. پھر ایک حکم کے بعد دوسرے حکم پر عمل کرنے میں سستی پیدا ہوگی. پھر نسلوں میں دین سے دوری پیدا ہوگی جیسا کہ پہلے میں بتا آیا ہوں. پھر اس طرح آہستہ آہستہ نسلیں بالکل دین سے دور ہٹ جاتی ہیں اور برباد ہو رہی ہوتی ہیں. بس کسی بھی حکم کو کم اہمیت کا حکم نہ سمجھیں. استغفار کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکیں تاکہ جہاں اپنی دنیا اور عاقبت سنوار رہی ہوں وہاں نئی آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کی ٹھوکر سے بچائیں. نئے آنے والی جماعت میں شامل ہونے والیوں کو بھی ٹھوکر سے بچائیں. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے یہ عمل صالح ہی ہوں گے جو تبلیغ کے لحاظ سے بھی اور نئے آنے والیوں اور آپ کی نسلوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی آپ کو احمدیت کے لیے مفید وجود بنائیں گے. بس آپ سب نوجوان بچیاں بھی اور عورتیں بھی اپنے جائزے لیں، اپنے اندر جھانکیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کس تعلیم کا پابند کیا ہے، خدا تعالیٰ ہمیں کس تعلیم کا پابند کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کیا روح پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں آ کر عہد بیعت کرنے کے بعد کس حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنی نسلوں میں یہ روح کس حد تک پھونک رہی ہیں کہ آج دنیا کی نجات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے سے ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو اس طرف لانا ہے ہم نے، تاکہ نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کے فساد ختم ہوں. قرآن کریم ایک مکمل تعلیم ہے، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو اس طرف بلائیں، ایسے عمل دکھائیں تاکہ آپ کے اعلیٰ معیار دیکھ کر غیر عورتیں آپ سے رہنمائی حاصل کریں. دنیا کی عورتیں آپ کے پاس یہ سوال لے کر آئیں کہ گو ہم بعض دنیاوی علوم میں آگے بڑھی ہوئی ہیں، بظاہر ہم آزاد ماحول میں اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم دل کا سکون اور چین حاصل نہیں کر سکیں. ہمارے اندر ایک بے چینی ہے، ہمارے خاندانوں میں بٹوارا ہے. ایک وقت کے بعد خاوند بیویوں میں اختلافات کی خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور سکون اور یکسوئی سے نہیں رہ سکتے. جبکہ تمہارے گھروں کے نقشے ہمارے گھروں سے مختلف نظر آتے ہیں. تمہارے گھر ہمیں پرسکون نظر آتے ہیں. ہم تمہیں ماڈل سمجھتے ہیں. ہمیشہ ہمیں بتاؤ کہ ہم یہ سکون کس طرح حاصل کریں. یہ غیروں کو آپ کے پاس آ کے سوال پوچھنا چاہیے. پھر آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے تم بھول رہی ہو. نہ مرد اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ عورتیں اس پر عمل کر رہی ہیں، اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا اور نیک اور صالح اعمال بجا لانا. اور یہ تمہیں حقیقی اسلام میں ہی نظر آئے گا. عورت کو ہمارے دین نے گھر کا نگران اور خاوند کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے. جب تک تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانو گی اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گی، تمہارے یہاں سکون نہیں پیدا ہو سکتا. اور یہ تم لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہو، بھول گئے ہو کہ خدا بھی ہے. بس آپ احمدی عورتیں کسی قسم کے احساس کمتری کے بجائے احساس برتری کی سوچ پیدا کریں. اپنی تعلیم کو کامل اور مکمل سمجھیں. قرآن کریم کی تعلیم پر پوری توجہ دیں، اس پر کاربند ہوں، تو آپ انشاءاللہ تعالی دنیا کی رہنما کا کردار ادا کریں گی. ورنہ اگر صرف اس دنیا کے پیچھے ہی دوڑیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہاتھ ملتی رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی قومیں عطا فرمائے گا جو اس کام کو آگے بڑھائیں گی. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعزاز ان پرانی نسلوں اور پرانے خاندانوں اور ان احمدیوں عورتوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا جو مشکل وقت میں جن کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی. بس اور آپ لوگ اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو توفیق دے. بس اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تاکہ آپ کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جانے والا قدم ہو، اور آپ اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کر جانے والی ہوں جو اگلی نسلوں کے دلوں میں بھی اللہ کے دین کی عظمت پیدا کرنے والی ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اب دعا کر لیں. آمین.